السلام علیکم رحم. وعلیکم السلام. اچھا، ہم نے ابھی پانی کی کتنی حالتیں پڑھی ہیں؟ 3. کون کون سی؟ جب پانی کو پہلے نام بتاؤ. ٹھوس، مایا اور گیس. مایا اور گیس. اچھا، ٹھوس، مایا اور گیس. گیس کب بنتی ہے پانی؟ گیس جب بنتی ہے جب پانی کو جب گرم کیا جاتا ہے جب بنتی ہے. تو وہ گیس بن جاتی ہے. اور گیس جو ہے وہ جب وہ گرم گیس ہوتی ہے اس کو وہ مایا کیسے بنتی ہے؟ پھر لیکوڈ کیسے بنتی ہے؟ بہنے والی کیسے بنتی ہے؟ جب اس پانی کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے جب وہ مویا بن جاتی ہے. مایا بن جاتی ہے. مویا نہیں، مایا. اچھا، اب وہ ٹھوس کیسے بنتی ہے یعنی سخت؟ جب اس کو بہت زیادہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ نیچے کیا جاتا ہے تو وہ ٹھنڈا بن جاتی ہے. اچھا، اب یہ جو تینوں حالتیں ہیں پانی کی، یہ کیا ہیں؟ یہ وہ قانون ہیں، یعنی کہ گرم کرنے سے وہ بخارات بننا، یہ ایک قانون ہے جو پانی کے لیے اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا. اب اس کا مایا بن جانا، 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ وہ جوش مارتا ہے، اور جیسے ہی وہ نیچے آتا ہے ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ مایا بن جاتا ہے. اور جیسے ہی اس کو 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر جیسے ہی وہ جاتا ہے تو پھر وہ ٹھوس بن جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہی چیز کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کو 3 قانون دے دیے. تو اللہ کا جو قانون ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اسلام. تو اب پانی اگر یہ تینوں قانون فالو کر رہا ہے، گرم کیا جائے تو اس کو وہ بھاپ بن جائے، ٹھنڈا کیا جائے تو پانی بن جائے، اور زیادہ ٹھنڈا کیا جائے تو وہ برف بن جائے، اگر وہ فالو کر رہا ہے تو وہ کون ہے؟ مسلمان. تو کوئی بھی چیز، اسلام کی بہترین تعریف یہی ہے کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے کسی بھی چیز کے لیے اگر تو وہ فالو کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر وہ فالو نہیں کر رہا تو وہ نان مسلم ہے. تو اس کائنات کے اندر زمین، سورج، چاند، ستارے جتنے بھی ایک قانون جس کو اللہ رب العزت نے بنا دیا اس کو فالو کر رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مسلمان. اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ بھی آدھا تو مسلمان ہے ہی ہے. اس کا پیدا ہونا ایک قانون کے حساب سے ہے، اسی قانون کے حساب سے پوری دنیا کے اندر انسان پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا دل دھڑکنا اس کے اختیار کے اندر نہیں ہے، لیکن اسی حساب سے وہ دھڑکتا جا رہا ہے جب تک اس کو اجازت ملی ہوئی ہے، اس دنیا میں اس نے زندہ رہنا ہے. اسی طریقے سے آنکھوں کا نظام ہے، آنکھوں کا دیکھنا ہے، سانس کا لینا ہے، یہ ساری چیزیں ایک ایسے انسان کی ایسی خصوصیات ہیں جو آلریڈی مسلمان ہیں. اب ایک خاصیت ایسی ہے جو اللہ رب العزت نے دے دی ہے، اور اس کے اوپر انسان کا ٹیسٹ ہونا ہے اس کے اندر وہ مسلمان ہے یا نہیں، اس کا اس نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے. اب وہ قانون اگر ہم دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی ابھی ہم نے خصوصیات پڑھی، ہم نے مثال دی پانی کی، تو جب ساری کائنات کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ ان کو فالو کر رہے ہیں تو وہ مسلمان ہوگا. اور اسی لیے وہ ساری چیزیں ایک نظام کے تحت چل رہی ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. پانی کہے گا کہ نہیں، جب مجھے آگ لگاؤ گے، گرم کرو گے، 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کرو گے تو میں نہیں برف بنوں گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پانی اپنی مرضی سے خود تو کچھ نہیں کر سکتا نا. تو جب تک وہ اللہ کا قانون مان رہا ہے تو وہ مسلمان ہے. اسی طریقے سے جب ہمارے اندر آدھا جو ہماری باڈی، جو ہمارا پیدا ہونا، ہمارا بڑا ہونا، ہمارا مر جانا، یہ ساری چیزیں ایک قانون کے تحت ہیں اور یہ مسلمان ہونے کی دلیل ہے. اب جو چیزیں ہمیں اختیار میں دی گئی ہیں، جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے وہ اب ہمارے اختیار میں ہے. اس کے اندر ہم کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، لیکن دل کا دھڑکنا ہم اس کو روک نہیں سکتے. اگر روکیں گے تو قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی اور وہاں پہ پھر کفر، موت تک لے جائے گا ہمیں. اسی طریقے سے کوئی بندہ نارمل جی رہا ہے، وہ جیتا رہے گا، لیکن اپنے اوپر زیادتی کرے گا، چاقو مارے گا، چھت سے کود مارے گا، تو وہ ایک نظام کی
کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، نہیں میں ایسے نہیں، میں ایسے کر کے جیوں گا، وہ جیے گا نہیں، پھر وہ مرے گا. وہ سمندر میں چھلانگ مار دے، اس کو تیرنا نہ آتا ہو، وہ پانی کے اندر سانس لینے کی کوشش کر لے، تو یہ وہ قانون نہیں ہے جو اللہ نے بنایا ہے کہ وہ پانی کے اندر جا کے سانس لینا شروع کر دے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری چیز ہو گئی، سمجھ لی ہم نے. اب جو ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ اب وہ قانون جس کو ہمیں اختیار دیا گیا ہے، یعنی کہ دو چیزیں ہمیں بتا دی، ایک یہ اچھی ہے، یہ بری ہے. اگر تو اچھی کو کرو گے تو مسلمان ہو، اور اگر بری کو کرو گے تو مسلمان نہیں ہو. تو حکم الہی کے لیے اب ہماری اس پوری دنیا کے اندر ایک کتاب ہمیں دے دی جس کو قرآن کہتے ہیں، اور دوسرے جتنے بھی پہلے کے لوگ آئے تھے، انبیاء آئے تھے، ان کو دوسری کتابیں دی تھی. لیکن اب جو فائنل ریولیشن ہے، جو وحی ہے، وہ قرآن مجید ہے، جو رہتی دنیا تک رہے گی. اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا، ابھی کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا. ہمارے آخری نبی کون ہے؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، اب انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کون سے کام اللہ کے ہیں، اللہ کے قانون کے مطابق ہیں. اگر وہ کرو گے تو وہ مسلمان ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. کفر کرو گے، اللہ کے حکم کو نہیں مانو گے، تو وہاں پہ تم نقصان اٹھاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ ہے سمپل سی، لیکن تھوڑی سی شاید کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے، لیکن یہ سمپل سی اسلام کی ڈیفینیشن ہے کہ اسلام وہ ہے جو قانون الہی پر چلتا ہے. اس کے اندر دنیا کی، کائنات کی ہر چیز موجود ہے. جو اس قانون کو فالو کر رہی ہے وہ اسلام کو فالو کر رہی ہے، اور جو اسلام کو فالو کر رہا ہے وہ مسلمان ہے. سمجھ آ گیا مسلمان اور اسلام کا میننگ؟ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.